بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قال وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، اور یہ طویل حدیث ہے۔ اس میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا، اور نہ کوئی میری نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قابل عظمت تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، اور اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا صفت بیان کروں تو مجھے اس کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا، اور اگر میں اسی حال میں جبکہ میرا دل آپ کی عظمت اور محبت سے لبریز ہے اسی حال میں فوت ہو جاؤں تو مجھے امید ہے کہ میں جنتیوں میں سے رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو سب سے پہلے ادا کرنے والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ انہی کے قول و عمل کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو پہچانا جا سکتا ہے، ورنہ محبت کی پوری حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، بلکہ وہ تو ایک کیفیت ہے جو الفاظ اور عبارات سے بالاتر ہے، بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی وجہ سے صحابہ کو نہ جان کی پرواہ تھی، نہ زندگی کی تمنا تھی، نہ مال کا خیال تھا، نہ تکلیف کا خوف تھا، اور نہ ہی موت سے ڈر تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا جن کو قریش مکہ نے قید کر لیا، اور ان کو حرم کی حدود سے باہر لے جا کر شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا۔ اس موقع پر ابو سفیان بن حرب بھی موجود تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے ان کو قتل کرنے سے پہلے پوچھا کہ اے زید، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت آپ کی جگہ محمد ہوتے جن کو قتل کیا جاتا نعوذ باللہ، اور آپ اپنے گھر میں ہوتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس جگہ ہیں وہاں ان کو کسی کانٹے کی بھی تکلیف پہنچے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جس پر ابو سفیان نے کہا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید کو نستاس نامی شخص نے قتل کر دیا،
شہید کر دیا۔ حضرت شعبی سے مرسلاً روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے میری جان اور میری اولاد اور میرے گھر اور میرے مال سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اگر میں آپ کے پاس نہ آتا اور آپ کو نہ دیکھتا تو شاید میری موت واقع ہو جاتی۔ اور یہ کہہ کر وہ انصاری رونے لگے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ ان انصاری صحابی نے عرض کیا کہ آپ کے اور ہمارے فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ تو نبیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور ہم اگر جنت میں داخل بھی ہو گئے تو آپ سے نیچے درجے میں ہوں گے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہید ہونے والے اور نیک کام کرنے والے، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ، اگر تم حقیقی معنی میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میں ہاتھ لیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کے برابر آپ کی محبت معلوم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا کہ اب تو آپ کا ارشاد سننے کے بعد آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب پورے ایمان والے ہو اے عمر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو گئی یا اس کا استحضار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نوجوانی کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زندگی کو قربانی کے لیے ایسے وقت میں پیش کر دیا تھا جب مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا اور نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش بنا رکھی تھی۔ ایسی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، اور آپ کے بستر پر اس خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ رات بھر لیٹے رہے۔ صبح ہوتے ہی جب مشرکین قریش اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہاں یہ دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کا ایک جانثار صحابی ساتھی اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سر بکف سو رہا ہے۔ احادیث میں یہ قصہ آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر
جبکہ دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو جب شکست ہو رہی تھی تو کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس وحشتناک خبر سے جو اثر صحابہ کرام پر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غزوہ احد کے موقع پر یہ خبر پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ما تصنعون بالحیات بعدہ فقوموا فموتوا علی ما مات علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم استقبل القوم فقاتل حتی قتل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم بھی کھڑے ہو اور اس امر یعنی اعلاء کلمت الحق پر لڑ کر شہید ہو جاؤ جس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے مقابلے میں پہنچ گئے اور قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شہید ہونے سے پہلے جنت کی خوشبو محسوس کر لی تھی۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو تکلیف بھی بہت پہنچی تھی اور شہید بھی بہت ہو گئے تھے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشتناک خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو ایک انصاری عورت کے شوہر اور بھائی بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ جب ان خاتون کو اپنے گھر والوں کی خبر پہنچی تو انہوں نے گھبرا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ خیریت سے ہیں۔ پھر ان خاتون نے کہا کہ مجھے دکھلاؤ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہیں۔ جب ان خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور آپ کی خیریت کا یقین ہو گیا تو وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامت رہنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اس طرح کے اور بھی واقعات پیش آئے کہ بہت سی صحابیات اپنے بیٹوں، باپ، شوہر اور بھائیوں کے شہید ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیادہ فکر مند تھی۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کان واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا ومن الماء البارد علی الظمأ، کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے، اپنی اولادوں سے، اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ اس قسم کے واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے کی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا ایک شمع عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کے قدموں پر جان دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔